بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرتا ہوں اور مغرب آنے سے پہلے اچانک کوئی شخص آ گیا اور مجھے پیسے دیے اور واپس چلا گیا۔ بالکل ہی گارنٹی کے ساتھ آج وظیفہ بتانے والا ہوں، بشرطیہ جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اگر یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ تعالی بالکل ایسا ہی ہوگا جو میں نے لکھا ہے۔ اچانک کوئی آ جائے گا اور آپ کی ضرورت پوری کر دے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کی طرف سے غائبی مدد مل جائے گی، آپ کو پیسے دے گا اور واپس چلا جائے گا۔ انشاءاللہ بالکل ہی ایسا ہونے والا ہے، بشرطیہ جو باتیں میں بتانے والا ہوں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی زندگی بدل جائے گی۔ آج آپ کو کچھ بہت ضروری باتیں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اس طریقے سے اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے 100% گارنٹی ہے۔ تو سب سے پہلے شرط یہ ہے آپ نے وظیفہ پورا صحیح طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو غور سے سننا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ آپ کے وظیفے نے کام نہیں کیا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے سب مل کر ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی کی دعا سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب جو بھی دیکھنے والے ہیں آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں اور آمین بول دیں، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا مولا کریم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام نیک خواہشات کو پورا کر دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا مولا کریم جس کی کوئی اولاد نہیں اس کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ یا مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ جس کا کوئی گھر نہیں اس کو اچھا سا گھر اور مکان عطا فرما دے۔ یا مولا کریم جس کا کوئی کاروبار نہیں اس کو اچھا اور حلال کمانے والا کاروبار عطا فرما دے۔ یا مولا کریم جس کا کاروبار ہے اس کے کاروبار میں ڈھیروں برکت عطا فرما دے۔ یا مولا کریم تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف سے بھائیوں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو اس کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب اور لائق نہیں ہے کہ وہ اول اور آخر میں درود شریف کو قبول کر لے اور اس کے درمیان میں جو دعا کی ہے اس کو رد کر دے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے یہ دعا بھی اللہ تعالی قبول کرے گا۔ دوستو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بتایا
آپ سب سے پہلے غور سے سنیں اور دیکھیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی عصر کی نماز ادا کریں، مرد بھی عورت بھی۔ مرد اگر مسجد میں ادا کر سکتے ہیں تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اکیلے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے جو تعداد میں بتانے والا ہوں اسی تعداد کو آخر تک پڑھ لیا اور آخر میں کوئی آیا آپ سے کوئی بات کی تو پھر دوبارہ وظیفہ شروع کرنا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے اکیلے ہی پڑھنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی، اور یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی۔ یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ وظیفہ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں یہ وظیفہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہوں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، اور بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ جو بھی جس کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وظیفے کی اجازت ان لوگوں کو عام ہے جو چینل سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے۔ ویسے تو قرآن کریم میں اجازت دینے کے لیے کسی کو بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اجازت ضروری ہے۔ کسی سے لے کر وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے اجازت لازمی ہے۔ اچھا، وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو پڑھنی ہے؟ عصر کے بعد سورہ الم نشرح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نماز مغرب ہونے سے پہلے ہی کوئی آ جائے گا اور آپ کو اچانک پیسے دے گا اور چلا جائے گا۔ بھائیو، ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا۔ بھائیو، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے کیے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیو، وظیفے گارنٹی سے کام کرتے ہیں۔ جو بھی وظیفے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ گارنٹی والے وظیفے ہیں، لیکن کام کیوں نہیں کرتے؟ غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ سب سے پہلے آپ 5 وقت نماز ادا کیا کریں۔ دوسری بات کہ اپنے یقین کو پکا رکھیں۔ یقین سب وظیفوں کے لیے لازمی شرط ہے، اس کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وظیفے میں سب سے بڑی شرط یہ لازمی ہے کہ آپ اپنا یقین مضبوط اور پکا رکھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کا یقین نہیں ہے تو وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ زیادہ تر لوگ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو جب بھی وظیفہ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان، سچ میں ایسا ہونے والا ہے کہ مجھے 5 لاکھ مل جائیں گے، یا مجھے 20 لاکھ مل جائیں گے، یا مجھے 50,000 ابھی مل جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو پہلے سے ہی یقین نہیں ہے۔ تو ان بھائیوں کو صرف ایک بات ہی سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ اس لیے اپنے یقین کو مضبوط بنائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کی کیسے رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے، ختم ہونے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، بشرطیہ آپ کا مقصد جائز ہو اور شرعی حدود کے اندر ہو۔ وظیفہ مکمل ہو جائے تو سجدے میں سر رکھ کر گر گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ آپ کا کام، آپ کی حاجت
اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر ہی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔